ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں 34 سے 39 تک، جو اس میں قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے۔ غامی صاحب کی شرح فرما رہے ہیں اور ہم اب کچھ سوال آپ سے کر رہے تھے۔ غامی صاحب، یہ بات کہ کسی خلقت کی برتری، کسی دنیا میں بڑے مرتبے کا حاصل ہو جانا یا کسی اچھی نسل سے انسان کا ہونا، یہ ظاہر یہ کر رہا ہے بات کہ خدا کی طرف سے فرشتے فرشتے رہے، جن جن رہے، گو وہ خلقت میں بڑھیا تھے انسان سے اپنے بناوٹ کے لحاظ سے، لیکن امتحان کی حد تک سب برابر تھے اپنے کریکٹر کے عمل درآمد کرنے میں، یعنی وہ کیسے بیہیو کیا انہوں نے، ایٹیٹیوڈ کا امتحان ہے سارا۔ یہی بات قرآن مجید، یعنی اس میں جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمواری، یہ برابری ہے۔ دنیا خواب دیکھتی ہے نا کہ یہ سب برابر ہو جائے گا، لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، معاشی لحاظ سے ایک جیسے ہو جائیں، تو یہ تو لگتا ہے آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ صلاحیتوں میں تفاوت رکھا ہے، مواقع میں تفاوت رکھا ہے، ماحول میں تفاوت رکھا ہے، انسان کے اندر جو قوتیں دی گئی ہیں ان میں فرق رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یعنی سارے انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو یکساں مواقع نہیں ہوتے ان کے پاس، یکساں صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ذہنی لحاظ سے بہت برتر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نفسی لحاظ سے بہت برتر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جسمانی لحاظ سے بہت برتر ہوتے ہیں۔ غیر معمولی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ادب کی، علم کی لوگوں کو دے رکھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ذہن کی وجہ سے دنیا پر حکومت کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فرق اور تفاوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو تو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے لحاظ سے اس دنیا میں برپا کر دیا، لیکن اس کی بنیاد پر وہ جنت کے لیے انتخاب نہیں کر رہا ہے۔ جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ جو صلاحیت آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، کیا رویہ اختیار کیا۔ تو عین ممکن ہے کہ ایک کسان، ایک دور دراز کے دیہات میں رہنے والا آدمی، ایک صحرا میں رہنے والا بدو بہت برتری کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا جائے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی سیرت کی وجہ سے۔ تو انسان کا جو کردار اور اس کی سیرت ہے اصل میں وہ معرض امتحان میں ہے۔ یہاں بھی دیکھیے یہی ہوا ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ فرشتے ایک بہت برتر مخلوق ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اس کے بعد ہم ہیں، لیکن جس چیز کا امتحان کیا گیا وہ امتحان یہ تھا کہ وہ خدا کو خدا مانتے ہیں تو اس کی برتری اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی عظمت کے خپ میں تو مبتلا نہیں ہو گئے۔ امتحان اس بات کا کیا گیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر اگر انسان پورا اترا ہے تو وہ بڑے برتر مقام پر ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھ لیجئے، اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ ابلیس نے استکبار اختیار کیا ایک برتر مخلوق ہونے کے باوجود۔ جب اس نے اپنی برتری کو خلقت کے لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز تمہیں حاصل ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ اب تم راندہ درگاہ ہو۔ اور آدم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، جیسے ہی رجوع کیا، جیسے ہی ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا انہوں نے ازالہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور انہیں برگزیدہ کیا اور نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں یہ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس پر مبنی ہے ہمارا مستقبل۔ نہ کہ یہ چیز ہے کہ جو امیر پیدا ہو گیا وہ جنت میں بھی امیر ہوگا اور جو غریب پیدا ہو گیا وہ جنت میں بھی غریب ہوگا۔ اللہ کی اس دنیا میں نتائج ہمارے اخلاق کی وجود کے لحاظ سے نکلیں گے۔ اس سے تو پھر یہ بات بھی پیدا ہونی چاہیے، اگر انسان ایمان رکھے کہ اسکیم ایسے ہے تو پھر خدا کی رضا پہ انسان راضی ہوگا اور اس سے شکر پیدا ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا۔ یعنی پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرے گا۔ چنانچہ اسی کو سورہ نساء میں آگے بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان کی تمنا نہ کرو، تمنا ان چیزوں کی کرو جو تمہارا اکتسابی میدان ہے۔ مجھے کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، میں ان کو نشو و نما دے کے دنیا میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہوں، مجھے اس میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسی طرح مجھے اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی میں جدوجہد کرنی چاہیے کہ جس میں ایک عامی بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے آگے جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے موضوع بنا کر انسان کو بتایا ہے کہ خلقت میں جو تفاوت رکھا ہے یہ تو امتحان کے لیے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اس کی بنیاد پر تمہارے مرتبے کا فیصلہ نہیں ہونا، تمہارے مرتبے اور مقام کا فیصلہ آگے ہونا ہے تمہارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کی بنیاد پر۔ یعنی اس میں اختیار کی نفی نہیں ہے کہ بہتری کی خاطر، اپنے نفس کی بہتری کے لیے، اپنے نتائج کی بہتری کے لیے، اپنی کوششوں کے برابر ہونے کے لیے جو تم نے محنت کرنی ہے وہ لازماً کرو، لیکن جن چیزوں میں تمہارا اختیار نہیں ہے، جو تمہیں دے دی گئی ہیں اس طرح کہ اوروں کو نہیں دی گئیں یا تمہیں ملی ہیں اور طرح کی ہیں، تو اس میں پھر حسد نہ ہو، رقابت نہ ہو اور حسرت نہ ہو۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آدمی اس تقاضوں میں پڑ جائے کہ مجھے کالا کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے گورا کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے عورت کیوں بنایا گیا ہے، مجھے مرد کیوں بنایا گیا ہے، تو یہ تو فیصلے خدا کے ہیں۔
ان فیصلوں کو تبدیل کرانے کی کوشش کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آدمی کو نفسیاتی لحاظ سے بالکل مجروح کر دے گا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس سے بڑی بری شخصیت وجود میں آئے گی۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے اس فیصلے کو تو جو تمہارے لیے ہو گیا اسے قبول کرو شرح صدر کے ساتھ، لیکن آگے بڑھو اور اس میدان میں جد و جہد کرو جو تمہاری صلاحیتوں کا میدان ہے۔ صاحب اجازت چاہتا ہوں آپ سے ایک بریک کی، خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے۔